السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کے بدترین دشمنوں کے بارے میں بات کریں گی جو دنیا میں موجود ہے، آنے والے ہیں اور گزر چکے ہیں، جو دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے فرعون، جو ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا اور اپنی عوام کو اپنے ظلم کے نیچے دبا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے، فرعون کے ظلم کے شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ظلم کو ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن فرعون نے انکار کیا اور تماشا کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ایک لاٹھی تھی ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جو اللہ کے حکم سے ایک زندہ اعضا بن گیا، اور فرعون کے جادوگر اس کو دیکھ کر مان گئے کہ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، لیکن فرعون نے انکار کرتے ہوئے اپنے تکبر پر قابو نہ پایا۔ فرعون کے ظلم کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعون کی ہلاکت اس طرح ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سمندر پر مارے اور سمندر کے دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل نے اس راستے سے گزرا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچ گئے، سمندر کا پانی دوبارہ ایک دوسرے سے مل کر فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا۔ فرعون نے مرنے کے وقت کہا، اب میں مان گیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا بیکار تھا، کیونکہ موت کے وقت آنے پر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ابو جہل۔ یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا اور وہ قریش کے مخصوص بنو مخزوم خاندان کا تھا۔ جاہلیت کے دور کا ایک بدنام اور شدت پسند دشمن تھا۔ اس کا لقب ابو جہل یعنی جہالت کا باپ اس لیے پڑا کیونکہ اس کا رویہ حق کے ساتھ انکار اور تکبر پر مبنی تھا۔ وہ مکہ کے مشرکین میں ایک جابل عزت شخص سمجھا جاتا تھا اور قریش کے سرداروں میں سے ایک تھا، لیکن اس کی شدت اور دشمنی کی وجہ سے وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں مانا گیا تھا۔ اسلام کو انکار کیا۔ ابو جہل نے اسلام کی دعوت کو شروع سے ہی مخالفت کی اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ ظلم و ستم اتنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، ابو جہل اور اس کی ساتھی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر کیچڑ اور قربانی کے جانوروں کی انتڑیاں ڈال دیتے تھے۔ اس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے دھمکیاں دی اور جو لوگ اسلام قبول کر لیے تھے انہیں پر ظلم اور ستم کرنے کی انتہا کر دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹکا کر مارنے اور ظلم کرنا ابو جہل کی ہی حکم پر ہوتا تھا۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو سماجی بائیکاٹ کی سازش کی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو جہل کی موت اس طرح ہوئی جب غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا، یہ پہلا بڑا میدان جنگ تھا جو مسلمان اور مشرکین کے درمیان ہوا تھا۔ لڑائی کے دوران معد ابن عبر ابن جمع اور معد ابن افرا 2 جوان انصاری تھے جنہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ زخمی کی وجہ سے ہلاک ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کاٹ دیا اور یہ کہا، یہ اللہ کا دشمن تھا اور آج اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تیسرا آتا ہے ابرا۔ یہ ابرا کون تھا؟ ابرا حبشہ کا ایک حکمران تھا جو یمن کے گورنر بنا۔ وہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا وزیر تھا۔
ابرا نے اپنے حکومت کے دوران اپنی طاقت اور حکومت کے دکھاوا کرتے ہوئے اسلام کے مرکز خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ابرا کا کعبے پر حملہ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا۔ ابرا نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بڑی اور عظیم الشان گرجا گھر بنوائی تھی جسے الخلیص کہا جاتا تھا۔ ابرا چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر گرجا گھر کے طواف کرے اور اس کی عبادت کرے، لیکن جب اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا اور اس کی عزت کا مذاق بنایا گیا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ابرا نے ایک بڑی فوج جمع کی جس میں ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا اور یہ فوج اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابرا کا یہ قدم اللہ کے گھر کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا۔ ابرا کی فوج کا خاتمہ اس طرح ہوا جب ابرا اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے قریب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ایک معجزہ دکھایا جس میں سورہ الفیل میں اس واقعہ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل نام کے چھوٹے پرندوں کو جھنڈ بھیجا۔ ہر پرندے کے پنجوں میں اور چونچ میں 3 چھوٹے پتھر تھے جو ایک ایک کنکر تھا۔ جب یہ پتھر ابرا کے لشکر پر گر گئے تو وہ لوگ جل کر چکنا چور ہو گئے۔ یہ پتھر کسی پر گرتا تو وہ اس کے گوشت اور ہڈیاں تک کو چیر ڈالتے۔ ابرا کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور اس کا ارمان ناکام ہو گیا۔ خود ابرا بھی بڑی زخموں کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بھاگتا ہوا گیا اور راستے میں ہی وہ مر گیا۔ چوتھا آتا ہے دجال۔ اسلام کے مطابق دجال اب تک نہیں آیا ہے اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی اصل نشانیاں ابھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق عراق کے خراسان کے علاقے سے دجال نکلیں گا اور یہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گا کیونکہ وہاں فرشتے مکہ اور مدینے کی حفاظت کریں گے۔ پانچواں آتا ہے شیطان۔ شیطان اصل میں ایک جن ہے جس کا اصل نام ہے ابلیس۔ شیطان کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ شیطان کا آدم علیہ السلام سے مخالفت، ابلیس کا انکار۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کا یہ تکبر غرور اس کی نافرمانی کی وجہ بنی۔ اللہ کی لعنت اس طرح ہوئی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور اس پر لعنت بھیج دی۔ تب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص خالص بندے ہیں۔ شیطان کا اصل کام انسانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ کام شیطان کرتا ہے۔